اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب ہماری سیریز چل رہی تھی، آج اس کی یہ 7ویں نشست ہے اور انشاءاللہ آج چھٹا عمل آپ سے شیئر کریں گے جس وقت کر میں اور آپ قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر آئی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، 2774 اس کا نمبر ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جب فوت ہو گیا اور اس کو قبر میں دفنا دیا گیا تو قبر میں دفنانے کے بعد حکم ہوا، امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ 100 جلدۃ، اللہ نے حکم دیا کہ اس گناہگار آدمی کو 100 کوڑے مارو قبر کے اندر۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے سوچیں آپ کہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایک چمڑے کا جو کوڑا ہوتا ہے وہ گھما کر کھینچ کر مارے نا، صرف ایک کوڑے لگنے سے جو ہے نا انسان کے سارا جسم خون و خون ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کیا 2-3 اور لگیں تو اس کی ہڈیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ فرشتے کا کوڑا ہوگا، قبر کا اور جہنم کا کوڑا ہوگا، وہ ایک جو لگے گا نا، وہ جو اس کی چیخ و پکار ہوگی نا وہ آسمانوں تک جائے گی، تو حکم ہوگا کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ اب جب فرشتہ پہلا کوڑا اس کو مارے گا، وہ چیخے گا اور چلائے گا، فرشتے کو کہے گا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے تم کیوں مار رہے ہو؟ فرشتہ کچھ نہیں کہے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، ایک اور گھما کر کوڑا مارے گا، وہ پھر چیخے گا چلائے گا، کہے گا مجھے بتاؤ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اب یہاں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک گناہگار آدمی جس وقت قبر میں عذاب مل رہا ہوگا تو وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ میرا کیا قصور ہے، کیونکہ اس کو تو معلوم ہے جو دنیا وہ کرتوت کر آیا ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو آدمی تھا جس کو مار پڑی ہے، یہ کوئی اتنا گناہگار آدمی نہیں تھا، شاید نمازیں پڑھتا ہو اور اعمال کرتا ہو، اس لیے یہ سوچنے پڑ رہا ہوگا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر لیا کہ میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، یہاں اتنی سخت مجھے عذاب مل رہا ہے۔ بہرحال مارتے مارتے یا فرشتے 100 کوڑے پورے کر لیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے پھر فرشتوں کو، فَامْتَلَأَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ نَارًا، کہ اس کی آگ کو جہنم سے بھر دو، جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دو اس کی قبر میں تاکہ اب یہ جلے اور سڑے اس قبر کے اندر۔ اب جب وہ جل رہا ہوگا تو پھر فرشتوں سے پوچھے گا مجھے میرا گناہ تو بتاؤ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا تو نے 2 کام کیے، کہے گا نمبر 1 اِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، تو نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی تھی بغیر وضو کے، تیرا سب سے پہلا گناہ تو یہ۔ یہاں بظاہر معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس بندے نے انٹینشلی ایسا کیا تھا، انٹینشلی ایسے کہ بعض لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ صبح فجر کے اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ نیند خراب نہ ہو جائے اس لیے وہ منہ صحیح نہیں دھوتے بلکہ بس صرف چھٹے تھوڑے سے مار دیتے ہیں، تو یہ آپ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، نماز کے لیے شرط وضو ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے انٹینشلی ایسا کیا تھا، تو کہا تیرا پہلا گناہ تو یہ ہے۔ دوسرا گناہ تیرا یہ ہے کہ انک مررت علی مظلوم ولم تنصرہ، تو ایک مظلوم آدمی کے سامنے سے گزرا، ایک بیچارہ تھا، مظلوم تھا، اس کو مدد کی ضرورت تھی، تو اس کے سامنے سے گزرا اور تو اس کی مدد کر سکتا تھا، لم تنصرہ، لیکن تو نے اس کی مدد نہیں کی، اس لیے آج تجھے یہ عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے جو میں بالخصوص ہمارے تمام سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اور ڈاکٹرز کو بالخصوص دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے وطن عزیز پاکستان نے معذرت کے ساتھ کہ جتنے سرکاری ادارے ہیں، کوئی بھی محکمہ ہو، چاہے بجلی کے دفتر ہو یا سوئی گیس کا دفتر ہو، آپ جہاں چلے جائیں، کوئی کمپلین لے کر کوئی مسئلے کس طریقے سے کلرک، بابو، پی اے سے لے کر ڈائریکٹر تک کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی یہ مدد کرنا چاہیں بھی لیکن مدد نہیں کرتے۔ ان سب کو یہ حدیث پہنچا دیں کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو بیچارہ ایک مظلوم آ رہا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا کسی بھی سلسلے میں آ رہا ہے اور آپ جو اس کے ساتھ جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، پھر یاد رکھیں تیار رہیں قبر میں جہنم کے فرشتوں کے کوڑوں کے اور جہنم کی آگ کے لیے تیار رہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کا آپ رویہ دیکھیں، کتنا افسوسناک رویہ کہ ایک آدمی کسی پیشنٹ کو لے کر آتا ہے، نہ جانے کس حادثے سے گزرا ہوگا، کیا گزر رہی ہوگی اس کے اوپر، اور کس طرح کا رویہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دکانداروں کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے، دوائیوں والوں کے ساتھ، جو نہیں بھی لگیں گی وہ دوائیں منگا دیں گے، وہ لے آئے گا، دے دے گا، پیچھے سے واپس بھیج دیں گے، اور سارا جو کاروبار آپ سب کے علم میں ہے۔ تو یہاں تو حدیث میں آیا ہے کہ اس بندے کو اس لیے عذاب ملے گا کہ اس نے ایک مظلوم کو دیکھا، اس کی مدد کر سکتا تھا، مدد نہیں کی۔ اب آپ سوچیں جو ظالم ہوگا اس کو کیا عذاب ملے گا قبر کے اندر۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہو گئی۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہر نماز کے جیسا آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ فریش وضو کریں، طہارت کا خوب خیال رکھیں، اور نمبر 2 یہ کہ کوئی بھی مظلوم انسان آپ کے پاس آئے، آپ کسی بھی ادارے میں ہیں تو آپ کے کوئی بھی آئے تو آپ اس کو ریفیوز نہ کریں بلکہ آپ اس کا کام کریں، اس کی مدد کریں۔ کاش یہ حدیث ہم پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں لگا دیں تاکہ اس حدیث کو پڑھیں اور کم از کم باز آ جائیں لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس حدیث کو سب سے شیئر کریں، کیا پتہ یہ حدیث کس کی زندگی میں اصلاح کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔